بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس مخلوقات کا مالک ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سالوں سال بیمار رہتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی جلدی۔ یاد رکھیے، جب یہ بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف مریض تنگ ہوتا ہے بلکہ جو اس کی تیمہ داری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کو اس بیماری سے نکالتا ہے، شفا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح فرمایا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ بڑا سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے اور سنتا ہے۔ اسلام میں علاج کروانا منع نہیں ہے، دعا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، علاج کروانا منع نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے اس پہ عمل کریں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خود شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے اتارا ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک میں ہی سے ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جسم میں ایک بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، اس بارے میں پوری انفارمیشن کے لیے برائے مہربانی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ ہمیں اسلام علاج کروانے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کو یقین ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع اللہ۔ جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے نجات مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا سے نوازے گا۔ اگر آپ کو شفا نہیں ہوتی تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجیے گا۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جو طاقت اللہ پاک نے قرآن مجید میں رکھی ہوئی اور جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے وہ طاقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا قصہ ہے، انہوں نے بتایا کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اس کو بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں کو زہر لگایا ہوا ہے، جس آدمی کے بدن کو لگے گا وہ زندہ نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں وہ کون سی زہر ہے، مجھے بھی لا کے دو، میں پی کے دیکھتا ہوں۔ اور جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور پی گئے۔ اور جب کفار نے دیکھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے دعا پڑھی تھی بسم اللہ العظیم والی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی اور ساری ہی
ख़ास कर बीमारी के लिए है। हर किस्म की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। यकीन के साथ आपने ये अमल करना है और यकीन के साथ ही रहना है और अल्लाह पे तवक्कुल रखनी है। इंशाल्लाह देखना आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप में कोई बीमारी है, किसी भी किस्म की बीमारी है, तो वो भी सही हो जाएगी। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपके जिस्म की सारी बीमारियों को निजात मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा को आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। सूरत फातिहा के करने से पहले 11 तस्बीहां करने से पहले आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब 11 तस्बीहां कंप्लीट हो जाएं तो 3 ही दफ़ा आपने लास्ट पर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और इसी तरह आपने सूरतुन नास जो है वो पढ़ने हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, मिनल जिन्नति वन नास, ये वाली। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये वाली। और कुल औज़ु बिरब्बिन फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये तीनों सूरतें भी आपने पढ़ के पानी पे दम करके उसको पी लेना है। तो इंशाल्लाह ये आप करते रहें। इंशाल्लाह देखना आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। आप इंशाल्लाह ना तंदुरुस्त नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आप बीमारी की हालत में ना ज़्यादा से ज़्यादा वाइज़ा मरीज़तुम फ़ाहुवा यशफ़ीन, इसका विर्द चलते फिरते या लेटे हुए ये करते रहना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब यह है कि और जब मैं बीमार होता हूँ मुझे अल्लाह ताला ही शिफा देता है। तो ये पढ़ने से भी इंसान बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ किया करे कि अल्लाह ताला हमें नागहानी आफत, मुसीबत, तोमत से बचाए और अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से दूर रखे। और एक और दुआ है, वो भी बीमारी की हालत में ही पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तीमारदारी के लिए जाते थे तो उस मरीज़ से कहा करते थे कि मेरे लिए दुआ करो। क्योंकि जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो अल्लाह ताला के बहुत ही करीब हो जाता है। अल्लाह ताला उसकी बहुत ही दुआ सुनता है। इसीलिए आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।